اردو کلم میں پیش ہے آج شعراء آفاق مرثیہ نگار چھنو لال دلگیر کے متعلق کچھ سطریں۔ شعراء آفاق مرثیہ گھبرائے گی زینب ایک ہندو شاعر منشی چھنو لال دلگیر نے لکھا۔ منشی چھنو لال دلگیر میر عزیز سے بھی پہلے 417 مرثیے لکھ چکے تھے۔ یوں تو مرثیہ گھبرائے گی زینب لکھنؤ کی مجالس میں طویل عرصے سے پڑھا جاتا رہا، لیکن مرحوم ناصر جہاں کے منفرد انداز نے اسے ایک نئی شکل عطا کی، اور ان کے فرزند نے بھی اپنے والد کے ہی انداز میں اس مرثیے کو پڑھنا شروع کر دیا۔ چھنو لال دلگیر کے بھائی راجو لال بھی شہدائے کربلا کے بارے میں بہت عزت اور گہرے جذبات رکھتے تھے۔ ٹھاکر گنج میں ایک امام باڑہ بھی انہیں تعمیر کرایا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی کربلا سے کیا وابستگی تھی۔ اپنے بھائی کے اہل بیت سے محبت دے کر چھنو لال نے واقعہ کربلا کی پوری تاریخ پڑھی اور امام حسین اور ان کے اصحاب کے جذبہ قربانی و بہادری سے بہت متاثر ہوئے۔ چھنو لال خود زبان میں لکنت کی وجہ سے اپنا کلام نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن ان کا لکھا گیا کلام زباں زد ہو گیا، جو ان کی واقعہ کربلا سے سچی عقیدت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ چھنو لال نے بطور شاعر رومانیت اور غزل لکھنے سے آغاز کیا، لیکن مرثیہ نگاری شروع کرنے کے بعد انہوں نے غزل وغیرہ لکھنا چھوڑ دیا اور اپنے تمام لکھی ہوئی غزلیں موتی جھیل میں پھینک کر خود کو صرف مرثیہ لکھنے کے لیے مخصوص کر دیا۔ تاریخ میں یہ بات بھی موجود ہے کہ منشی چھنو لال مشہور شاعر ناسخ کے شاگرد تھے اور مرزا فصیح اور میر خالق کے ہم عصر تھے۔ شاعر مصحفی نے ان کی تعریف میں یہ بات بھی بیان کی ہے کہ چھنو لال کا تخلص ترب تھا، جبکہ حقیقت حال یہ کہ چھنو لال نے ترب کا تخلص صرف اس وقت تک استعمال کیا جب تک وہ غزلیں لکھتے تھے۔ مرثیہ لکھتے ہوئے انہوں نے ہمیشہ دلگیر کا تخلص استعمال کیا۔ مرثیہ نگاری کی وجہ سے چھنو لال دلگیر کا نام اتنا مشہور ہوا کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ یہ سمجھنے لگے کہ وہ مشہور مرثیہ نگار مرزا دبیر کے استاد ہیں۔ گو کہ یہ بات تاریخی طور پر درست نہیں ہے، لیکن مرزا دبیر نے اس بات کے جواب میں کہا تھا کہ اگر دلگیر میرے استاد ہوتے تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات۔ تاریخی شہادتیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ چھنو لال 1770 سے 1848 تک زندہ رہے۔ وہ نواب سعادت علی خان کے زمانے میں بھی زندہ رہے اور نواب غازی الدین حیدر کی تاج پوشی کے بھی گواہ رہے۔ شاہان اودھ میں اکبر حیدری نے نہ صرف چھنو لال دلگیر کے امام باڑوں کی تعمیر میں دلچسپی کی تعریف کی، بلکہ ان کی جانب سے خوبصورت تعزیہ بنانے کو بھی سراہا ہے۔ چھنو لال کا مجموعہ مرثیہ مرزا دلگیر لکھنؤ کے منشی نیول کشور پریس کی جانب سے شائع کیا گیا تھا۔ منشی چھنو لال کے فن مرثیہ نگاری پر عبور کا اندازہ اس شعر سے لگایا جا سکتا ہے۔ اکبر ہے نہ قاسم ہے نہ عباس دلاور، اکبر ہے نہ قاسم ہے نہ عباس دلاور، یہ میری رہائی تو ہے قید سے بدتر۔ اپنی زندگی کو مرثیہ نگاری و اہل بیت کے محبت میں وقف کرنے والے چھنو لال دلگیر کا ذکر علماء اور ذاکرین سے شاذ و نادر ہی سننے کو ملتا ہے، جبکہ عوام الناس کی اکثریت بھی اس عظیم مرثیہ نگار سے واقف نہیں ہے۔ لہٰذا یہ تحریر ہماری جانب سے اس عظیم ہندو محب اہل بیت کے بارے میں بنیادی مختصر معلومات تک پہنچانے کے لیے ایک ادنیٰ کاوش ہے۔